لیکن وہ کہتا ہے ارے نثار میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ دنیا کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ جو میرے چاہنے والے ہیں یہ میرے ہیں، یہ جو میرے چاہنے والے ہیں یہ میرے ہیں، کہ میں کیا تھا کیا ہوں۔ آج تک یار وہ خود اپنا اس کا گھر نہیں ہے، آج اس کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، وہ وزارت عظمیٰ بھی بناتا ہے، صدارت بھی بناتا ہے، وہ تو شہنشاہ ہے، بادشاہ بھی بناتا ہے، لیکن خود اس کے پاس آج بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے نثار بھائی ہیں ویسے ان کے بچے ہیں۔ یہاں ہم کراچی میں ایک علاقے میں بیٹھے ہوئے، 120 گز کا ایک منزلہ اور اوپر شاید 2 سونے کے لیے کمرے کا مکان ہے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے ہم یہاں ہیں۔ ایم این اے ایم پی اور وزیر رہنے کے بعد بھی ان کے گھر لائٹ نہیں ہے، اور لائٹ نہ ہوتے ہوئے ان کے گھر جنریٹر یو پی ایس کوئی آلٹرنیٹ انتظام بھی نہیں ہے۔ یہ خود تو شاید نہ بتا پائیں یا نہیں بتا رہے، میں بتا دیتا ہوں کہ ان کا کوئی ایک بچہ، ایک بیٹی یا بہن، بھائی، بھتیجا، بھانجا کسی سرکاری ملازمت پہ نہیں ہے۔ ایک بیٹا جو کہ کمپیوٹر میں پاس آؤٹ ہے، ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہے، دوسرا بیٹا میک اپ اور کاسمیٹکس کا سامان ہول سیل مارکیٹ سے جوڑیا بازار سے لا کر موٹر سائیکل پہ بیگ میں سپلائی، بالکل بیگ میں سپلائی کرتا۔ ایک اور بیٹا کسی ایک ہسپتال میں جاب کرتا ہے جس کی آمدنی 50,000 کے لگ بھگ ہے، آغا خان میں ہاسپٹل میں جاب کرتا ہے، اور اسی طریقے سے بڑے حق حلال سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ان کے اندر خودداری موجود ہے، جذبہ موجود ہے کہ وہ صرف جذبہ لسانیت کا، سیاست کا نہیں ہے، بلکہ بلا تفریق اپنی قوم کی خدمت کا جذبہ موجود ہے، جس پہ ہم سب اور خاص طور پہ میں اپنے پلیٹ فارم جاگ کراچی سے ان کا نہایت مشکور ہوں کہ ہم نے ان کو بے وقت آ کے پریشان کیا، کیونکہ یہ ان کی فیملی کا وقت تھا۔ نثار بھائی آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں اپنی قوم کے لیے جو آپ کو دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے؟ دیکھیں یہ سب مجھے جانتے ہیں، جن سے زندگی میں نے گزاری ہے بچپن سے لے کر آج تک، کہ میں کیا تھا کیا ہوں۔ آج اگر میں ہوں تو الطاف حسین کی وجہ سے دنیا جانتی ہے۔ اس نے تو مجھے کوئی ایسا درس، آج تک یار وہ خود اپنا اس کا گھر نہیں ہے، آج اس کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، وہ وزارت عظمیٰ بھی بناتا ہے، صدارت بھی بناتا ہے، وہ تو شہنشاہ ہے، بادشاہ بھی بناتا ہے، لیکن خود اس کے پاس آج بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے ارے نثار میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ دنیا کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ جو میرے چاہنے والے ہیں یہ میرے ہیں، ان کی املاک میری املاک ہے، میں ان کا ہوں، یہ میرے ہیں۔ تو بتاؤ کہ اگر ان کو ملاؤ گے تو ایسی دولت کسی کے پاس ہے؟ خدا کی قسم واقعی ہم محبت الطاف حسین بھائی سے اس لیے ہی کرتے ہیں، ہمیں کوئی دغا کا درس نہیں، کہنے لگا کہ انصاف کی بات کرو، کوئی بھی ہو، اپنا ہو پرایا ہو، کسی کو پرایا کیوں سمجھتے ہو؟ پرایا بھی اپنا تبھی ہوگا جس سے اس کو پیار دو گے۔ ہر جانور کو بھی پیار دیتے ہو تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے، بے زبانہ بھی سمجھ جاتا ہے، تو وہ وفادار بنتا ہے۔ تو انسان کو وفاؤں سے چلنا چاہیے، لالچ، ہرس، یہ چیزیں نکالنی چاہیے۔ یہ دولت محبتوں سے بڑھ کے نہیں، جن کے مخلص، سچے، دیانتدار، وفادار دوست ہوتے ہیں، اس سے بڑا کوئی طاقتور نہیں۔ اور یہ میں نے دیکھا اللہ کی قسم کہ ایسے ایسے لوگوں نے دعائیں کی میرے لیے کہ مجھے نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ میں نے ان کو دیکھا ہے، لیکن ایک روحانی رشتہ ہے کہ میرے لیے دعائیں کی۔ اللہ الطاف بھائی کو خوش رکھے، سلامت رکھے، میری دعائیں ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے اور انسانیت کا کام دینا چاہتا ہے۔ ہمیں اس نے نابینوں کو راستہ دیا نا، عقل مندوں کیا، ارے پاگل کدھر جا رہے ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہے، انگریزی نہیں آتی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ضروری ہے کہ انگریزی آنا؟ بات کو سمجھو، پیٹ میں درد ہے اس کی کفایت کی، شکایت کی جو ہے بات کرو، اس کا ارینج کرو، ہاسپٹل بناؤ، اسکول بناؤ، روڈ بناؤ، لوگوں کو جو ہے پانی میسر کر کے دے دو، یار بجلی ان کو دے دو، تحفظ ان کو دے دو۔ جب ان کو تحفظ ملے گا تو برٹش میں کیوں نہیں چوری کرتے ہیں، وہاں پر کیوں نہیں کسی کا حق کھاتے ہیں؟
وہاں پر کیوں نہیں کوئی ڈکیتی کرتا. سب وہاں پر مسلم تو نہیں ہیں, لیکن وہاں پر میں نے محبتیں دیکھی, اور الطاف بھائی ایماندار آدمیوں سے محبت کر